बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से व्हाइट हाउस पर हमला किया गया और मकसद क्या था। सब लोग बखूबी वाकिफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं और उनके जितने भी कारकुनान हैं उन पर हमला किया जाए। लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम यही कहेंगे कि ये भी एक ड्रामा लग रहा है। जैसे हॉलीवुड की मूवीज होती हैं वैसे ही फिल्मी अंदाज में ये सब कुछ हुआ। सवाल इस बात का है कि हमला आवर मुख्तलिफ हथियारों के साथ कैसे दाखिल हुआ व्हाइट हाउस के अंदर और उसका जो मकसद था कि किस तरीके से खौफो हरास फैलाया जाए, वो उस मकसद में कामयाब हो गया और इतनी सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। ये कैसे हो सकता है? जराए से मालूम हुआ है कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उसकी काबीना के एजाज में एक डिनर का एहतमाम था और वहां पर पार्टी भी शुरू हो चुकी हुई थी। लिहाजा ये कैसे शख्स वहां पर दाखिल हुआ, हम आपको इस शख्स की तफसील बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस वक्त कौन कौन से लोग वहां पर बैठे हुए थे। व्हाइट हाउस में जब ये तकरीब चल रही थी, क्योंकि ये एक डिनर पार्टी थी और उसमें अमरीकी सदर को खास तौर पर मदऊ किया गया था और उनके साथ साथ उनके और भी अराकीन, जिनमें खसूसी तौर पर जेडी वेंस और दीगर अराकीन थे, उनको शामिल किया गया था, उनको खास तौर पर बुलाया गया था। अब हमला आवर के बारे में बताया जाता है, इसका नाम कूल टॉमस एलन है और ये 31 साल अमरीकी शहरी है। कैलिफोर्निया का रिहायशी बताया जा रहा है और खासकर ये उस्ताद है और इसने 2024 में टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी हासिल किया है। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इसको ऐसा करना पड़ा। अब इसके बारे में क्या कुछ कहें, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ अवामिल इसमें शामिल हैं कि ऐसा क्या हुआ और इसको ऐसा करना पड़ा। लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये भी एक ड्रामा हो सकता है कि ऐसा ड्रामा किया जाए और हालात को बदला जाए, क्योंकि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमदर्दी समेटना चाहते हैं कि उन पर हमला हो गया। अब यही लग रहा है कि ये एक ड्रामा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग गिर रही है उसको ऊपर लेके आया जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी अवाम, उनके सामने ट्रंप की जो मकबूलियत है वो बिल्कुल गिरती जा रही है और आने वाले इलेक्शन में यही होगा कि ट्रंप को दोबारा से सदर ना बनाया जाए। लेकिन ऐसा हमला करवा कर यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बढ़ाया जाए। हम तो यही कहेंगे। दुनिया के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन हमारे लिए मुश्किलात लाता जा रहा है। खुशियां कम हैं और अजीब सी खबरें देखने को सुनने को मिलती हैं। हम यही कहेंगे कि जितने भी ताकतवर लोग हैं दुनिया में, जो भी ताकतवर है वो ये समझता है कि मैं कमजोर को दबा लूंगा, लेकिन ये उसकी भूल है, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक ही है और वो हम सब का खालिक व मालिक है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हम सबको ये चीजें अता की हैं और अल्लाह ताला का जब हुक्म होगा, जब अल्लाह ताला को जलाल आएगा तो हर चीज फना हो जाएगी। ये हम सब का कहना है, मानना है बहैसियत मुसलमान कि ये सब के सब एक तमाशा हैं। इनको नहीं पता कि तमाम ताकतों का सरचश्मा सिर्फ एक ही है, हम सब का खालिक व मालिक अल्लाह ताला, जिसने हम सबको पैदा किया। और जब उसका हुक्म होगा तो उसने सिर्फ हुक्म करना है और हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगली खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि एक खबर चल रही है, हमारे एक माजी के एंकर रह चुके हैं और अब भी जो है वो एंकर ही हैं, लेकिन कठपुतली हैं, इकरारुल हसन। और सब लोग जानते हैं कि उनके प्रोग्राम्स जो चलते रहे हैं वो उनके प्रोग्राम्स कैसे थे, वो प्री प्लान्ड थे और मन घड़त कहानियों के जरिए हमदर्दियां समेटने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब क्या किया है, वो जब से इमरान खान के खिलाफ हुए हैं उनकी जुबान को न जाने क्या हो गया है। हम यही कहेंगे कि जैसे कहा जाता है कि कुत्ते की तरह भौंकना, तो ये ऐसे ही भौंकना शुरू हो गए हैं और इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ हर जगह पर यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इनको भी चाबी लग चुकी हुई है।
اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کو چابی کہاں سے لگی ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پر ایک FIA کے اہلکار ہیں محسن چیمہ، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور انہوں نے نہ جانے کیا کچھ وہاں پر کیا ہوگا۔ انہوں نے اصل ویڈیو کبھی بھی سامنے نہیں آنے دینا، اور انہوں نے جو اپنے پاس سے ویڈیو بنایا ہے جس میں ان کو شدید الفاظ کے ساتھ بلا رہے ہیں، اور ایسی انہوں نے زبان استعمال کی ہے اقرار الحسن نے کہ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہیں وہ صحافی، کیا یہ ہیں وہ اقرار الحسن جن کے پروگرامز سب لوگ دیکھتے تھے، سنتے تھے اور ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ لیکن ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ کہتے تو ہیں ان کو، محسن چیمہ صاحب کو، کہ مرد بنو یوتھیاپا استعمال کر رہے ہو، آ جا کر ان کی زبان ایسے کیسے ہو گئی، اور ان کی زبان ایسے کیسے خطرناک الفاظ بولتی رہی، اور ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے لاہور ایئرپورٹ پر، بدتمیزی کی انتہا کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ بھی کسی بلی کتے سے کم نہیں ہیں، اور انہوں نے زبان استعمال کی بلی کتے کی طرح، جیسے بلی کتا بھونکتا ہے ویسے ہی انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے وو کیا اور اپنا جو ہے اندر کا گند نکالا۔ اب دیکھیے کہ ان کے جو دل کا گند ہے وہ ان کے چہرے پر بھی آ گیا ہے، اور پھٹکار ان کے چہرے پر پڑنا شروع ہو چکی ہے۔ کیا کہیں، یہ ہیں اینکر، ہم تو ان کو اینکر بھی نہیں مانتے، ہم ان کو کٹھ پتلی اور ان کو پیسے کی لالچ میں اپنا ایمان بیچنے والا انسان کہیں گے۔ یہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتے، یہ محب وطن ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اس FIA اہلکار کے ساتھ اس قدر غلیظ زبان استعمال کی۔ اب تو تمام پاکستانی جانتے ہیں ان کو کہ اقرار الحسن نے جب سے اپنی ٹیسٹ ٹیوب پارٹی لانچ کی ہے تب سے لے کر ان کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور ان کی سیاست کا یہ زوال ہے، اور ان کی سیاست اب دفن ہو جائے گی مٹی میں، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف ہمیشہ سے اپنی بکواس کی ہے، اور اب بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے لاہور ایئرپورٹ پر، اور چند اپنے کارندوں کے ساتھ اس اہلکار کو پریشرائز کیا۔ لیکن ہمارا سلام ہے محسن چیمہ آپ کو، چاہے آپ کا تعلق نواز شریف کی پارٹی سے ہے، کسی بھی پارٹی سے ہے، لیکن آپ نے واقعی اپنی وردی کا صحیح ثبوت دیا اور اپنے فرائض کو انجام دیا۔ یہ ہمارا آپ کے لیے سلام ہے۔ ہر کوئی اہلکار ایک جیسا نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایئرپورٹ پر چیکنگ کا اور ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ بعض اوقات انسان بکھلا جاتا ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی ہیں مسافر وہ پھر ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن ان کا احترام کریں، یہ ایسے نہیں ہیں، ہر کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن محسن چیمہ آپ نے حق ادا کیا ہے، اور آپ نے واقعی اپنے اس فرض کو انجام دیا ہے۔ اب اقرار الحسن نے نہ جانے ان سے کیا بات کی ہوگی، تب ان کو جواب مل گیا ہوگا، اور انہوں نے اپنے کسی ساتھ والے اہلکار سے بات کی ہوگی جو ان کے کان میں پہنچ گئی، اور انہوں نے پھر وہ بات کو آگے سے ہنگامے کی صورت میں سب کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو پاکستانیوں، ہم یہ موازنہ نکالتے ہیں، ہم یہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ جواد احمد کی طرح اقرار الحسن بھی فلاپ ہو چکے ہیں، اور دونوں کے چہروں پر پھٹکار پڑ چکی ہے، اور اللہ کی لعنت بھی ان پر ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ آپ ان کے چہرے دیکھ سکتے ہیں دونوں کے، اور دونوں ہی ذہنی مریض ہو چکے ہیں۔ بغض عمران خان اور بغض پاکستان تحریک انصاف میں یہ اس قدر گر چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا دین ایمان بیچ دیا ہے۔ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، اور ان کا مقصد صرف بھونکنا ہے عمران خان کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ تو یہ لوگ اپنے انجام کی طرف خود ہی پہنچ چکے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری خبر شامل کریں گے لاہور میں جو واقعہ ہوا اچھرا میں، اور وہاں پر ایک سنگ دل ماں نے اپنے معصوم کم سن بچوں کو شہید کر دیا۔ قتل نہیں کہیں گے، شہید کر دیا۔ ہمارا تو اداروں سے یہی سوال ہے، اور حکومت پنجاب سے یہی ہماری عرض ہے کہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، کیوں غربت بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس حد تک آ چکے ہیں کہ اپنے معصوم بچوں کو بے دریغ شہید کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مؤدبانہ سوال ہے کہ اس ماں کو سرے عام لٹکایا جائے،
اور ایسی سزا اس کو دیں کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ بہت دکھ ہوا، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ معصوم ننھے فرشتوں کو شہید کر دیا اس لعنتی ماں نے، اور اس کے ساتھ جو اس کا عاشق تھا اور جو اس میں ملوث تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ان کو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہو، آمین۔ ہمارا یہ مؤدبانہ سوال ہے، ہماری عرض ہے DIG پنجاب سے کہ اس خاتون کو، اس درندہ صفت خاتون کو سرے عام عبرت ناک سزا دی جائے کہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے کہ معصوم ننھے بچوں کو شہید کرنے سے کیا ملا، اس کو خود کو ختم کر لینا چاہیے تھا اگر کچھ ایسا تھا۔ بچوں کا کیا قصور تھا؟ ہائے اللہ، ایسے ہی ہم پر عذاب آتا ہے اللہ کا کہ جو کام دنیا میں کہیں پر نہیں ہوتا وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ ہماری عوام کا یہ حال ہو چکا ہے۔ ہائے افسوس پاکستانیوں، ہائے افسوس لاہوریوں کہ یہ ہے ہمارا حال، ہم کس پستی کی طرف چلے گئے ہیں۔ یا اللہ رحم فرما دے۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ یہ ہیں اب تک کی خبریں، اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔